تاریخ کربلا جوائن کرنے کے لیے آواز کربلا سبسکرائب کریں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، آج اس شہید کا ذکر کرنا ہے کہ جس نے ناپاک دامن چھوڑ کر حسین کا دامن پکڑا، جس نے ناپاک رستہ چھوڑ کر نجات کا رستہ چنا۔ اس شہید کا نام جناب حر علیہ السلام ہے کہ جو خطا پر تھے، جو گناہ پر تھے، حسین نے اسے اپنی نجات کی کشتی پر سوار کیا۔ یہ حر جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کی کہ مولا مجھے اذن جہاد دیں، مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ مولا نے کہا کہ تمہیں میں نے اجازت دی حر، جاؤ تم جنگ کرو۔ جب اجازت پائی تو جناب حر خود نہیں گئے بلکہ اپنے بیٹے علی کو حکم دیا کہ اے بیٹا ان ظالموں پر حملہ کرو اور اپنی سانسیں میرے حسین پر قربان کر دو۔ علی نے اذن قبول کیا، ہاتھ میں نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کفر کی طرف روانہ ہو گئے اور تمام صفوں کو چیرنے لگے۔ کافی ظالموں کی دشمنوں کی گردنوں کو اڑایا اور جنگ کرتے کرتے حر کے بیٹے علی کو پیاس لگی۔ پیاس کی شدت اس طرح بڑھی کہ وہ نڈھال ہونے لگے۔ اب کفار نے دیکھا کہ حر کا بیٹا پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہا ہے تو ان ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عزادارو، جس کے ہاتھ میں جو بھی آیا اس نے حر کے بیٹے پر ظلم کیا۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس خنجر تھا اس نے خنجر مارا۔ حر کا بیٹا گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، اس نے بلند آواز سے کہا یا ابتہ ادرکنی، اے بابا میری مدد کو آ جاؤ۔ حر بھاگتا ہوا لاشائے بیٹے کے پاس آیا۔ جب بیٹے کی لاش کے پاس آیا نا تو اس نے آ کر کیا دیکھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے کریم کربلا وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر کیا دیکھ رہا ہے حر کہ حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر ہے۔ مولا حر کے بیٹے کے چہرے سے ریت ہٹا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہہ رہے تھے کہ حر کے بیٹے علی تیری قربانی قبول ہے، میں تجھ پر راضی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ حر نے پکار کر کہا مولا میرا بیٹا ہے، مجھے پکار رہا تھا، میں آ جاتا۔ تو مولا نے حر کی طرف دیکھ کر کہا حر یاد رکھنا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو نہیں اٹھاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں مولا حسین تیری کریمی پر کہ تو نے حر سے کہا کہ بوڑھا بیٹا جوان بیٹے کی لاش کو نہیں اٹھاتا۔ مولا جب آپ نے علی اکبر کی لاش کو اٹھایا تھا چاروں طرف تنہائی تھی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا آپ رک جائیں، ہم علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہیں۔ عزادارو، اس کے بعد جناب حر نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیں کہ میں آپ پر اپنی سانسیں قربان کر دوں، مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ مولا نے کہا اچھا حر تمہیں اجازت ہے۔ پھر اس نے نگاہوں کو جھکا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا مجھے معاف کر دینا، مولا مجھے معاف کر دینا۔ مولا نے کہا میں نے تجھے حر معاف کر دیا۔ اس نے کہا اچھا مولا پھر مجھے ایک اجازت دے دیں کہ میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں۔ مولا نے کہا حر ٹھیک ہے اجازت ہے۔ مولا عباس سے کہا عباس حر کو زینب کے خیمے تک لے جاؤ۔ اب جناب حر وہاں پر آئے جہاں پر بیبیوں کے خیمے تھے۔ ایک بلند آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پاکیزہ بیبیوں، اے پاک کردار والی بیبیوں، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے بھائی کا مجرم ہوں، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے حسین ابن علی کا رستہ روکا۔ عزادارو، اتنا سننا تھا، اندر سے بیبیوں کی رونے کی آواز آئی۔ جب حر نے رونے کی آواز سنی نا، خود کو گھوڑے سے گرایا اور زمین کربلا کی خاک کو اٹھا کے سر پہ ڈالا، رو کر کہنے لگا حر تو نے دوسری مرتبہ سیدزادیوں کو رلایا ہے۔ عزادارو، اتنا سننا تھا، اندر سے بی بی زینب نے رو کے کہا حر یہ مت کہنا، میں روز محشر اپنی ماں سے تیری سفارش کروں گی، میں اپنی اماں سے کہوں گی اماں حر کو معاف کر دینا، اس نے تیرے حسین کا ساتھ دیا ہے۔ عزادارو، اس کے بعد جناب حر میدان کربلا میں آئے، ظالموں پر ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے
سے حملے کرنے لگے۔ جناب حر کبھی کسی کو واصل جہنم کرتے تو کبھی کسی کو واصل جہنم کرتے۔ عزاداروں لڑتے لڑتے ایک ظالم نے ایک نیزہ پکڑ کر جناب حر پر نیزے سے وار کیا۔ جناب حر زمین پر سنبھل نہ سکے اور گرتے ہوئے نعرے کو بلند کیا، یبنا رسول اللہ ادرکنی، اے حسین میری مدد کو آ جاؤ۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور حر کو لشکر کفار سے نکال کر اپنے لشکر کے سامنے لائے اور گھوڑے سے اترے۔ حر کے سر کو اپنی جھولی میں لیا اور چہرے پہ جمے ہوئے گرد و غبار کو ہٹایا، اپنی آستین سے صاف کیا۔ اس وقت حر میں رم کے جان باقی تھی۔ آنکھیں کھولی اور اپنے سر کو امام کی جھولی میں دیکھا اور مسکرا کر عرض کرنے لگا، اے فرزند رسول، کیا آپ مجھ پر راضی ہیں؟ مولا نے کہا، حر میں تجھ پہ راضی ہوں، میرا خدا بھی تجھ پہ راضی ہے۔ جناب حر نے جب یہ بشارت سنی نا تو بہت خوش ہوئے۔ اسی خوشی میں جناب حر کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔